ویلکم ٹو بولتے ہاتھ میرے پیارے دوستو کیپریکارن برج جدی۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے صرف ایک پیش گوئی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں بلکہ اسے ایک وارننگ اور اپنے حالات پر غور کرنے کا موقع سمجھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی میں ایک ایسا شخص داخل ہو سکتا ہے جو آپ کی سوچ، آپ کے تعلقات اور آپ کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بات اسی طرح پیش آئے، لیکن اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں سے اپنی زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی، کمی، انتظار یا خالی پن محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اب زندگی میں کچھ نیا ہونا چاہیے، کوئی نئی سمت ملنی چاہیے یا کوئی ایسا دروازہ کھلنا چاہیے جس کا آپ کو ابھی اندازہ نہیں، تو آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور درمیان میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آخر میں ہم ایک روحانی عمل اور دعا بھی کریں گے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سیدھا اور واضح انداز میں آپ تک پہنچاؤں، اس لیے جو بات امکان کے طور پر سامنے آ رہی ہے اس کے سمجھنے کے ساتھ اپنے عقل، تجربے اور حالات کو بھی ضرور سامنے رکھیں۔ اس وقت سیاروں اور ستاروں کی علامتی کیفیت ایسے تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پرانی صورتحال ہل سکتی ہے اور نئے لوگ، نئے مواقع اور نئے فیصلوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ خاص طور پر راہو کی نجومی نسبت اچانک ملاقاتوں، غیر معمولی کشش اور ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو معمول کے انداز سے ہماری زندگی میں داخل نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی بھی نجومی اشارے کو حتمی فیصلہ نہ سمجھیں۔ اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کو ہر معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہو جو ابتدا میں بہت مددگار، سمجھدار اور مخلص دکھائی دے۔ وہ آپ کی بات کو غور سے سنے، آپ کے کام کی تعریف کرے، آپ کو نئے مواقع دکھائے یا آپ کو یہ احساس دلائے کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن یہاں سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ کسی نئی ملاقات کے جوش میں اپنے اصول، عقل اور پرانے تجربات کو فراموش نہ کریں۔ کیریئر اور مالی معاملات میں یہ نیا شخص کسی کام کی جگہ، کاروباری رابطے، نئے منصوبے یا کسی مشترکہ کام کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ آپ کو ایسی پیشکش دے جو سننے میں بہت پرکشش ہو، آپ کو ترقی، زیادہ آمدنی یا کامیابی کے خواب دکھائے۔ لیکن ہر پیشکش کو قبول کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کریں۔ کسی کے کہنے پر اپنی پوری جمع پونجی نہ لگائیں، جلد بازی میں شراکت داری قائم نہ کریں۔ اہم کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے انہیں اچھی طرح پڑھیں، اور اگر معاملہ بڑا ہو تو کسی قابل اعتماد ماہر یا بزرگ سے مشورہ ضرور کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کو بار بار یہ کہے کہ فوراً فیصلہ کرو، ابھی موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، یا مجھ پر مکمل اعتماد کرو، وہاں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقی مخلص شخص آپ کو سوچنے، تحقیق کرنے اور مشورہ لینے سے نہیں روکے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ملاقات واقعی ایک اچھے موقع کا دروازہ بن سکتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ آزمائش بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ آپ کشش اور حقیقت کے درمیان فرق پہچانیں۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور رشتوں کی، کیونکہ یہاں تبدیلی اور بھی زیادہ نمایاں محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کسی نئے شخص سے اچانک رابطہ ہو سکتا ہے یا کوئی پرانا جاننے والا دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے۔ ابتدا میں آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ شخص آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، آپ کی بات دوسروں سے زیادہ غور سے سنتا ہے اور شاید آپ کے دل کی وہ کمی پوری کر سکتا ہے جو کافی عرصے سے موجود ہے۔ دل تیزی سے اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو اپنے جذبات کے ساتھ اپنی عقل کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں تو کوئی نیا شخص آپ کے موجودہ تعلقات کے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ ایسے وقت میں خفیہ فیصلے، جذباتی وعدے یا جلد بازی میں تعلق ختم کرنے جیسے اقدامات سے بچیں۔ جو رشتہ سچا اور مضبوط ہوگا وہ وقت، گفتگو اور اعتماد کے امتحان سے گزر کر مضبوط ہوگا، جبکہ صرف وقتی کشش پر قائم تعلق وقت کے ساتھ اپنی حقیقت ظاہر کر دے گا۔ کبھی کبھار کوئی شخص ہماری زندگی میں اس قدر تیزی سے جگہ بنا لیتا ہے کہ ہم اپنے خاندان، دوستوں اور اپنی ذات تک کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کسی نئے شخص کی وجہ سے آپ اپنے قریبی لوگوں سے دور ہو رہے ہیں، ہر فیصلہ اس کی مرضی سے کرنے لگے ہیں، یا آپ کو اپنے پرانے اصول غلط محسوس ہونے لگے ہیں، تو ایک قدم پیچھے ہٹ کر خود سے سوال کریں کہ یہ تعلق آپ کو حقیقت میں کیا دے رہا ہے اور آپ سے کیا لے رہا ہے۔ محبت میں احترام، اعتماد، آزادی اور حدود ضروری ہیں۔ صرف شدید
مزید کشش کو محبت کی ضمانت نہ سمجھیں۔ صحت کے معاملے میں بھی اس عرصے میں ذہنی دباؤ، زیادہ سوچنے، نیند کے متاثر ہونے اور بے چینی کا احساس بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی نئے تعلق یا مستقبل کے فیصلے کے بارے میں مسلسل سوچتے رہیں۔ رات دیر تک موبائل پر گفتگو، مسلسل پیغامات کا انتظار اور ہر وقت یہ سوچنا کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہوگا آپ کی ذہنی کیفیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی روزمرہ زندگی منظم رکھیں، مناسب آرام کریں، کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف مسلسل محسوس ہو تو اسے صرف نجومی اثر سمجھنے کی بجائے مناسب طبی مشورہ بھی حاصل کریں۔ روزانہ کچھ وقت موبائل سے دور بیٹھے، گہری سانسیں لیں، دعا کریں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ خاندان کے معاملات میں بھی کسی نئے شخص کو بہت جلد اپنی نجی زندگی کے اہم فیصلوں میں شامل نہ کریں۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور قابل اعتماد بزرگوں کی رائے کو مکمل طور پر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی باہر سے آنے والا شخص بہت اچھا دکھائی دیتا ہے لیکن وقت کے ساتھ اس کے اصل رویے سامنے آتے ہیں۔ اپنے مالی کاغذات، شناختی دستاویزات اور پاسپورٹ محفوظ رکھیں اور کسی نئے شخص کے ساتھ حساس معلومات بلا ضرورت شیئر نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے بار بار پیسے، دستاویزات، پاسورڈ یا ذاتی معلومات مانگے تو فوراً محتاط ہو جائیں۔ اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی نئی ملاقات کو نہ تو فوراً اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھیں اور نہ ہی فوراً خطرہ تصور کریں۔ وقت کو اپنے کام کرنے دیں۔ کسی شخص کو جانچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے الفاظ کی بجائے اس کے مستقل عمل کو دیکھیں۔ جو شخص واقعی آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے فیصلوں کا احترام کرے گا، آپ کو خاندان اور دوستوں سے کاٹنے کی کوشش نہیں کرے گا اور آپ کو مالی یا جذباتی دباؤ میں نہیں ڈالے گا۔ یاد رکھیں، زندگی میں بعض لوگ ہمیں خوشی دینے آتے ہیں، بعض ہمیں سبق دینے آتے ہیں اور بعض ہماری زندگی میں ایک نیا باب کھول دیتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی پوری دنیا بنانا درست نہیں، کیونکہ انسان بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آتا ہے تو نہ غیر ضروری خوف کریں اور نہ ہی جذبات میں آ کر اپنی پوری زندگی اس کے حوالے کریں۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، دل صاف رکھیں، دعا کرتے رہیں اور فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ باتیں مفید لگ رہی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی اہم ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کے دل میں واقعی کوئی پریشانی، انتظار یا کسی نئے بدلاؤ کا احساس ہے تو کمنٹ میں صرف اتنا ضرور لکھیں، یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم 40 لوگ یہ دعا کمنٹ میں لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے خیر اور آسانی کی دعا میں شریک ہو سکیں۔ اب آخر میں آتے ہیں اسلامی روحانی عمل کی طرف۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ دل کا اصل سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ روزانہ کچھ وقت استغفار کے لیے نکال لیں اور کثرت سے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، اور صبح شام درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر، حفاظت، رزق اور سکون اور درست فیصلوں کی دعا کریں۔ جب بھی کسی نئے شخص، نئے رشتے یا بڑے مالی فیصلے کا معاملہ سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں۔ دل سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کی پریشانیاں دور فرما، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرما، ہمیں اچھے اور مخلص لوگوں کا ساتھ عطا فرما، ہمیں دھوکے، نقصان اور غلط فیصلوں سے محفوظ فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رشتوں میں محبت اور خیر پیدا فرما اور ہمارے لیے وہی راستہ کھول دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں، ہر آنے والا شخص آپ کی قسمت کا مالک نہیں ہوتا، آپ کی قسمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔